آج ہم بات کرتے ہیں کچھ کل کے میچ کے بارے میں، جو کہ 2 ستمبر کو مطلب کہ انڈیا پاکستان کا جو میچ ایک فکس ہو جاتا ہے نا۔ ویسے تو اوور آل پوری دنیا میں ہر ٹیم ایک ٹیم دوسرے کے ساتھ میچ کھیلتی ہے، کرکٹ سیریز وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی واحد ٹیمیں ہیں دونوں، جو آپس میں پورے سال میں پورے مطلب کہ جب بھی کوئی ایشیا کپ یا کوئی آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے تبھی میچ کھیلتی ہے۔ ادر وائز ان میں کوئی بھی کسی قسم کی نہ T20 نہ ٹیسٹ نہ ہی ODI سیریز دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ ان دونوں میں آپ کو پتہ ہی ہے سیاسی کیا کیا حالات چلتے رہتے ہیں۔ تو جو کل میچ ہوا، سب سے پہلے تو آپ کو بات بتاؤں، جے شاہ، اگر آپ جانتے ہو اس بندے کو تو اگر نہیں جانتے ہو گئے اس لیے، کیونکہ جیسے پاکستان کا کرکٹ بورڈ چیئرمین ذکا اشرف ہے، ویسے ہی انڈیا کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ بھی جے شاہ ہے، اس کا نام جے شاہ ہے۔ تو جب پاکستان کے چیئرمین جب سیٹی تھے، انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ایشیا کپ جو میچ ہے پاکستان اور انڈیا کا، اگر آپ پاکستان آ کے نہیں کھیلنا چاہتے تو دبئی میں کھیل لیتے، لیکن انہوں نے دبئی سے بھی انکار کر دیا۔ دبئی سے انکار اس لیے کر دیا کہ وہاں پہ ابھی گرمیاں چل رہی ہے پوری دنیا میں، تو گرمی کا ٹمپریچر بھی دبئی میں کافی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے دبئی میں کھیلنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد جب سیٹی نے سری لنکا کا آپشن دیا، تو سری لنکا میں دمبولا کا کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں کا جو ویدر وغیرہ ہے نا وہ کافی اچھا رہتا ہے، تو وہاں پہ بارش وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ لیکن یہ جے شاہ جو چیئرمین آف انڈین کرکٹ بورڈ ہے، اس نے وہاں پہ بھی کھیلنے سے منع کر دیا۔ اب وہاں پہ جو اس نے کھیلنے سے منع کیا، انہوں نے جو مطلب ایک ڈرامے بازی ہوتی ہے بس، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور اب اوور آل پتہ ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت کس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے، اور بیٹنگ میں بھی اپنی بولنگ میں بھی لائن اپ میں بھی۔ تو جب انہوں نے انکار کیا اور یہ ڈرامہ اپنے پیش کیا کہ بھائی وہاں پہ نا ہم نے قریباً 10-15 سال سے کوئی کرکٹ نہیں کھیلی دمبولا کرکٹ گراؤنڈ میں، تو ہم وہاں پہ ہمیں وہاں پہ پچز وغیرہ کا پتہ نہیں ہے، تو ہم وہاں پہ بھی نہیں کھیلیں گے۔ تو فائنلی پالی کے لیے جو کل کرکٹ گراؤنڈ تھا سری لنکا کا کینڈی میں، وہ والا فائنل ہوا۔ تو 10 دن پہلے ہی ان کو پتہ تھا کہ 70-80% چانس ہے بارش ہونی ہے۔ اب جیسے کہ اکتوبر، ابھی ستمبر چل رہا ہے، اگلا مہینہ ورلڈ کپ کا ہے، وہ بھی انڈیا میں کھیلا جائے گا۔ 15 اکتوبر کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونا ہے۔ تو اب انڈیا نے کیا کیا ہے کہ سیکورٹی کے کچھ ایشو وغیرہ تھے، ان کی کوئی پوجا پاٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ والے کوئی ہونے تھے، مطلب جو ہوتے ہیں روایت رسم و رواج وغیرہ، وہ کچھ اس طرح کا ایشو تھا، تو انہوں نے 15 اکتوبر کا میچ کینسل کر کے 14 اکتوبر کو رکھ لیا۔ تو ان کو پتہ تھا نا کہ مطلب یہ ان کی طرف سے اچھی چیز ہے کہ انہوں نے کینسل کر دیا، تاکہ اس دن کسی قسم کی کوئی اس طرح کی یہ نہ ہو کہ میچ بیچ میں ایسے رک جائے۔ تو اب اگر یہ چاہتے ہیں انڈیا والے تو اب یہ کسی اور جگہ پہ کھیل سکتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ میچ سارے کا سارا بارش کی وجہ سے روک دیا جائے گا، لیکن خیر جو ہونا تھا اسے کون ٹال سکتا ہے۔ تو بات کریں ہم سب سے پہلے جو انڈیا نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا، جو کہ پہلے 10 اوور میں تو انڈیا کی ہارٹ کھڑی ہو گئی تھی، جیسے پاکستانی فاسٹ بولنگ نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ شروع میں پہلے 1-2 اوور میں ان کو 2-3 اوور میں بلکہ نسیم شاہ کو تو اور شاہین شاہ افریدی کو وکٹ جلدی نہیں ملی، کیونکہ پہلی وکٹ ہی تقریباً چوتھے یا 5ویں اوور میں جا کے گری تھی روہت شرما کی۔ تو روہت شرما کو جب پہلے بال کروایا تھا، پہلے اوور کی پہلی بال جب شاہین شاہ افریدی نے کروائی تھی، وہ انہوں نے وہی بال اس کو ماری تھی جو پچھلے سال 2022 کے ایشیا کپ میں جس بال پہ آؤٹ کیا تھا، لیکن وہ اس نے اچھی خاصی پریکٹس کی ہوئی تھی روہت شرما نے اس بال کی، لیکن وہ اس کو ٹھیک طریقے سے کھیل رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے وہ آف سوئنگ ماری ہے، تو روہت شرما کو آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑا سا ہیلدی ہے، اور اس کے جو پیٹ کی طرف سے جا کے بال اسٹمپ کو لگی اور وہ آؤٹ ہو گئی۔ تو اوور آل اسی طریقے سے 10 اوور میں 3 آؤٹ ہو گئے تھے انڈیا کے، پرفارمنس کچھ اچھی نہیں جا رہی تھی۔ 66 پہ تقریباً 4 آؤٹ ہو گئے تھے، وراٹ کوہلی، روہت شرما، شبمن گل، اور اسی طرح ایک اور بھی میرے خیال شرییس ایئر، وہ بھی آؤٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ کافی سینئر پلیئر ہے انڈین ٹیم کے، IPL میں آپ کو پتہ ہے کھیلتے ہی ہیں،
ویسے آئی پی ایل کی پیچز کا اور سسٹم ہوتا ہے، اور آئی پی ایل کی پرفارمنس میں سے اگر کسی کو سلیکٹ کر لیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے پی ایس ایل سے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ پی ایس ایل میں اور سسٹم ہوتا ہے کیونکہ پی ایس ایل کی پیچز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، پاکستانی پلیئر میں بہت ٹیلنٹ ہے، وہ اپنی پرفارمنس کسی بھی گراؤنڈ میں دنیا بھر میں جا کے دے سکتے ہیں۔ لیکن آئی پی ایل کی جو پچز ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ فلیٹ پچز ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا 170 180 200 پلس اسکور بنتے ہیں، اور بیٹس مینوں کی زیادہ پرفارمنس وہاں پہ دیکھیے، بیٹس مینوں کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ زیادہ رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو کل کے میچ میں ریکارڈ بنے ہیں نا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ شاہین شاہ افریدی نے ریکارڈ بنایا ہے، تو بیٹنگ تو ایک ہی اننگز کھیلی گئی تھی انڈیا کی بیٹنگ کی سائڈ سے، تو انڈیا نے تو کوئی بھی ریکارڈ نہیں بنایا، شاید ایشان کشن اور ہاردک پانڈیا میں جو پارٹنرشپ لگی تھی 130 رنز کی، وہی 5ویں 6ٹی وکٹ پہ وہ تھوڑا سا ان کے لیے کوئی ریکارڈ ہوگا، ورنہ ادروائز جو شاہین شاہ افریدی نے ریکارڈ بنایا ہے تو روہت شرما اور وراٹ کوہلی کو ایک ہی اننگ میں آؤٹ کیا ہے، ورنہ ان لوگوں کا اتنا کلیئر ہو گیا ہے 500 میچز روہت شرما اور وراٹ کوہلی نے کھیل لیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا بالر نہیں ہے جو ایک ہی میچ میں ایک ہی اننگ میں روہت شرما اور وراٹ کوہلی دونوں پلیئر کی وکٹ لی ہو، تو یہ شاہین شاہ افریدی نے اپنا ریکارڈ بنایا ہے کہ اس نے ایک ہی اننگ میں روہت شرما اور وراٹ کوہلی کو آؤٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ جو 266 میں پاکستان نے آر ٹیم کو آؤٹ کر دیا تھا نا انڈیا کی، تو ساری کی ساری اوور آل آر ٹیم آؤٹ کی تھی فاسٹ بولر نسیم شاہ، حارث رؤف، شاہین شاہ افریدی نے۔ تو اس سے پہلے 2004 میں یہ آئی تھنک ہوا تھا کہ پاکستانی فاسٹ بولر نے انڈیا کی آر ٹیم کو آؤٹ کیا تھا، تو تقریباً 2023 چل رہا ہے، یعنی کہ 19 سال بعد پاکستان کی فاسٹ بولر ٹیم نے پوری انڈیا کی آر ٹیم کو دوبارہ سے آؤٹ کی۔ تو یہ کچھ اس طریقے سے ریکارڈ اور اسٹیٹ وغیرہ تھے جو آپ کے سامنے مل رہے تھے۔ باقی اوور آل حارث رؤف نے 3 وکٹیں لی ہیں، نسیم شاہ نے 3 وکٹیں لی ہیں۔ نسیم شاہ کو پہلے وکٹ نہیں مل رہی تھی 5-6 اوور، انہوں نے آخری کے لاسٹ اور ڈیتھ اوور میں آ کے وکٹ لی ہیں، تو اچھی بات ہے مل گئی ہے، لیکن نسیم شاہ کو کھیل نہیں پا رہے تھے انڈین بالر شروع کے اندر، کیونکہ ان کی بال جتنی سوئنگ ہو رہی تھی وہ ان کے آؤٹ آف کنٹرول سچویشن تھی۔ اور شاہین شاہ افریدی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اپنا فائفر لینے والے تھے لیکن وہ اپنا فائفر مکمل نہیں کر پائے، اور 4 وکٹ لے کے وہ بھی نمایاں رہے۔ 10 اوور میں 30-35 رن دیے ہیں، اور ایسے ہی میرے خیال نسیم شاہ نے دیا ہے۔ حارث رؤف کو تھوڑے سے زیادہ لگ گئے، 9 اوور میں 58 رن لگے، کیونکہ حارث رؤف کی پیس بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر کوئی بھی بیٹسمین تھوڑا سا بلہ بھی لگا دے نا بال کو تو وہ باؤنڈری پہ ایزیلی چلی جاتی ہے، اس لیے حارث رؤف کو موسٹلی اسکور لگتے رہتے ہیں۔ تو آج کا بھی میچ ہے تقریباً آئی تھنک سری لنکا اور افغانستان کے درمیان، یا پھر بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان، گروپ بی کا دوسرا میچ ہے۔ گروپ اے کا کل میچ ہو گیا اور پاکستان نے سپر 4 میں کوالیفائی کر لیا ہے، تو انڈیا ابھی دوسرے پوزیشن پہ، پاکستان پہلے پوزیشن پہ ہے، نیپال تیسری پوزیشن پہ۔ اور گروپ بی کی بات کریں تو وہاں پہ سری لنکا ٹاپ 1 پہ ہے، دوسرے نمبر پہ بنگلہ دیش، تیسرے نمبر پہ افغانستان۔ تو یہی اوور آل آج کا آپ کو انفارمیشن دینی تھی، تو آپ سے بات کریں گے ہمارے نیکسٹ سیشن میں۔ گڈ آفٹرنون کے سوری آفٹر نون تو چل رہا ہے، آپ سے بات ہوگی اور ملاقات ہوگی ایوننگ کے سیشن میں، تب تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ گڈ ایوننگ ایوری ون۔ تو آج ہمارا میڈیکل ٹاپک ہے سیرپ ایکٹیڈل، یہ جی ایس کی کمپنی کا آتا ہے، پیناڈول والی کمپنی سے، اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ایکٹیڈل سیرپ ہے، اینٹی الرجی اس پہ مینشن کیا گیا ہے، اور الیکسر بھی اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے سائز کی بات کرتے ہیں، 60 ml کے سائز میں آتا ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی سائز پیکنگ وغیرہ نہیں ہے۔ اور ریٹیل کی بات کریں تو یہ اولڈ قیمت ہے 30 روپے، نیو قیمت مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا ہوگی۔ تو ایکٹیڈل اس کا جو فارمولہ ہے ٹرائی پرولیڈین یا پرولیڈائن ایسے کچھ لکھا ہوا ہے، بہت باریک سے لکھا ہوا ہے، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو جو بھی ہے فارمولہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، ایکٹیڈل کا یہ ٹرائی پرولیڈین فارمولہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو الرجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب ناک میں کوئی آپ کی سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے یا سوج جاتا ہے، آپ ناک موٹا ہو جاتا ہے، جیسے کہ کوئی مکھی وغیرہ کاٹ جائے، تو اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم۔
تو اس کے جو فائدے وغیرہ ہیں اور جیسے جیسے اس کو یوز کرنا ہے وہ سارا اس سائٹ میں مینشن کیا گیا اردو اور انگلش میں. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ اس کے جو سائڈ ایفیکٹ ہے وہ آپ مطلب کہ جب اس کو یوز کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے تو آپ نہ ہی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی مشین ہیوی مشین اگر آپ یوز کرتے ہیں مطلب کسی بھی طرح کی مشین تو اس کا بھی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں اس کی اوور ڈوز سے ڈیلی ڈوز سے تو تھوڑا سا نشہ ہو جاتا ہے غنودگی کا سبب بنتی ہے یعنی کہ سستی ہو جاتی ہے آپ کی باڈی میں آپ کو زیادہ تر نیند وغیرہ آتی رہتی ہے. تو الرجی کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے الرجی کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے اس میں تھوڑی بہت نیند آتی ہے. اگر آپ اس کو ڈیلی ریگولر استعمال بنا لیتے ہیں ٹیبلیٹ کو انجیکشن کو یا سیرپ کو تو وہ آپ کو اس سے زیادہ نیند آئے گی زیادہ سستی رہے گی کسی بھی کام میں دل نہیں کرے گا. تو ڈفرینٹ سائڈ افیکٹس وغیرہ ہیں جو بیسکلی مین ہے وہ میں نے آپ کو مینشن کر دی ہے. باقی اوور آل آپ میڈیکل کوئی بھی چیز لیتے ہیں یوز کرنے سے پہلے اسے اچھے طریقے سے اس کی جو ہدایت وغیرہ لکھی ہوتی ہے وہ ٹھیک طریقے سے پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھ آ جائے. یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف انگلش ہی مینشن کی گئی ہے یہاں پہ انگلش میں بھی لکھا گیا اور یہاں دوسری سائڈ پہ اردو میں بھی لکھا گیا اس ایکٹیڈیل کی سیرپ کی بات کا. اوورآل جو بھی کمپنی آپ یوز کریں یا استعمال کریں کسی بھی چیز کا پروڈکٹ ہو تو آپ انگلش یا اردو جیسے اپنی لینگویج کے مطابق مطلب پڑھنا چاہیں اس کی ہدایت وغیرہ تو وہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ زیادہ مہنگا نہیں ہے خاص طور پہ بچوں کو دیا جاتا ہے یہ. تو اس کا جو مطلب کہ غلط استعمال وہ ہوتا ہے وہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جب بچے زیادہ رو رہے ہوتے ہیں ان کو جو مائیں وغیرہ یعنی کہ مدر وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ان کو سلانے کے لیے اس کو دے دیتی لیکن ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو الرجی کے علاوہ سلانے کے لیے آپ اس کو یوز کروائیں گے تو اس کا اثر ان کے معدے میں پڑے گا اور جو ان کی نیچرل مطلب کہ نیند وغیرہ ہے وہ خراب ہو جائے گی ڈسٹرب ہو جائے گی. اور اگر چھوٹی عمر کے اندر ہی بچوں کا اگر مطلب کہ ہم میڈیسن وغیرہ پہ یوز پہ لگا دیں گے مطلب کہ ٹریٹمنٹ میں نہیں یوز کروائیں گے یا کسی اور چیز کے اوپر اس کو یوز کروائیں گے مطلب جیسے کہ اس کا میں نے بتایا کہ غلط استعمال ہوتا ہے نیند کے لیے بچوں کو دے دیتے ہیں اکثر. فینر گن ہے وہ بھی سنوفی کمپنی کا ہے اس کو بھی نیند کے لیے دے دیتے ہیں لیکن یہ ہوتے الرجی کے لیے ہے. پھر اس کو الرجی کی بجائے بچوں کو سلانے کے لیے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو نیند کے لیے کوئی بھی میڈیسن انجیکشن یا سیرپ وغیرہ نہیں پلانا چاہیے. ان کو نیچرل طریقے سے ہی ڈیل کرنا چاہیے تاکہ وہ مطلب کہ یہ چیز استعمال کر کے غلط سائڈ پہ نہ جائیں ان کی باڈی میں جو نیچرل امیون سسٹم ہے وہ خراب نہ ہو. تو آج کا ہمارا ریویو اسی میڈیکل پروڈکٹ کے حوالے سے تھا. اوور آل اگر میں بات کروں تو سارا جو میڈیکل ابھی تک میں نے آپ کو ریویو دیا ہے صرف ایک ٹراماڈول کے علاوہ جتنی بھی میڈیسن سیرپ اور ٹیبلٹس کا میں نے ریویو دیا ہے وہ ابھی تک GSK کمپنی یعنی کہ گلیکسو سمتھ لائن کمپنی کی ہی سارے پروڈکٹس تھے. تو پیناڈال والے اگر میں کہوں تو وہ آپ کو زیادہ کامن سے سمجھ آئے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا گلیکسو سمتھ لائن کون سی کمپنی ہے. یہ وہی کمپنی ہے جو پیناڈول بناتی ہے اس لیے میں زیادہ تر یوز کرتا ہوں کہ یہ پیناڈول والی کمپنی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ کہہ کے زیادہ سمجھا میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ میری ویڈیو سے میرے بلاگ سے اپنی جو چیزوں مطلب کہ استعمال کرتے ہیں میرے پاس ساری میڈیسن تقریباً اویلیبل نہیں ہے لیکن جو اویلیبل ہے موسٹ کامن یوز ہوتی ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں اور آپ میری ویڈیو سے انفارمیشن لیں اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال کریں کیونکہ یہ چیزیں آپ کو جو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یوٹیوب سے بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ملے گی کیونکہ میں نے آلریڈی سرچ کی ہوئی یہ چیزیں مجھے بھی کبھی نہیں ملی تھی اور آپ کو بھی یہ چیزیں کبھی نہیں ملیں گی کہ آپ سرچ کریں کہ الرجی کے اس میں کون سا سیرپ وغیرہ یوز کرنا چاہیے ٹیبلیٹ چاہیے یہ چیزیں تو مل جائے گی لیکن اس پہ سائڈ افیکٹ وغیرہ بہت کم لوگوں نے بتائے ہوں گے. ڈیٹیل وغیرہ کمپنی وغیرہ فارمولے وغیرہ جیسے میں بتاتا ہوں وہ کم بھی بتائے ہوں گے. جیسے کہ اب آپ کو میں نے اس کا فارمولا بتا دیا ہے اگر آپ کو ایکٹیڈیل نام سے نہیں ملتا تو آپ دیکھیں کسی اینٹی الرجی کے نیچے اگر یہ فارمولا لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ یوز کریں اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اینٹی الرجی کا لکھا ہوا ہے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں رات کے کسی سیشن میں. تو اللہ حافظ ٹیک کیئر. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا سبسکرائب تو آئی ہوپ کہ آپ نے کر دیا ہوگا آلریڈی سے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
So guys, finally 3rd September 2023 vlog is about to end, and inshallah meet you again 4th September. So like it, subscribe, comments मत करना भूलिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में 4 सितंबर के। उर्दू में भी बता देता हूँ, इंग्लिश में भी बता दिया है। और अभी वापसी जिम से वापस घर जा रहा हूँ, तो आज मूड वैसे कुछ ठीक नहीं था, व्लॉग का इख्तिताम यहीं पे करना पड़ा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।